جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ۔ نبی کریم علیہ السلام سے عشق و محبت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی عشق رسول کی شمع مزید فروزہ ہو اور ہم اس عالم کو نبی پاک کی محبت کی خوشبو سے اور زیادہ معطر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزانہ 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ایک ایسی قوم ہے کہ جن کا تذکرہ سننے کے وقت بہت ساروں کو خوف محسوس ہوتا ہے، اور وہ قوم جو ہمیں اکثر نظر نہیں آتی، عام لوگ اسے نہیں دیکھ پاتے، جس کے بارے میں بہت سارے مفروضے بھی معاشرے میں عام ہیں، غلط باتیں بھی عام ہیں، مگر اسلام اس قوم کے بارے میں ہمیں ایک پورا نظریہ دیتا ہے جو کہ ایک حقیقت ہے، یعنی قوم جنات۔ اور نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ جنات کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت مصطفیٰ اور اتباع نبی نیز تبلیغ دین کے واقعات کتب سیرت میں لکھے گئے ہیں، اور اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری دیا کرتے تھے، اور احکام شریعہ سیکھنے کے بعد اپنی قوم میں جا کر وہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کی تعلیم عام کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا موضوع ہے قوم جنات اور عشق رسول، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کی ایک حقیقت ہے، اور جس کے بارے میں ایک اسلامی عقیدہ ہے کہ یہ ایک پوری قوم ہے۔ جس طرح کہ انسان ہے، فرشتے ہیں، حیوان ہیں، اسی طرح جنات بھی ایک قوم ہے۔ تو جنات نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، اس سے پہلے بھی تھے، اور آج بھی جنات موجود ہیں۔ تو جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح خدمت کی، اور کس طرح نبی پاک کے دین کی تبلیغ کی، اور وہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے، اور ان کے عشق رسول کے کیا واقعات ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغین انشاءاللہ ہوں گے جو ہمیں جنات کے حوالے سے اسلامی نظریہ اور جنات کے واقعات بھی بیان کریں گے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت بھری گفتگو کریں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ ابن سعد نے روایت کیا کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ ہم 4 آدمی حج کے لیے روانہ ہوئے، اور راستے میں ایک جنگل میں ہم نے پڑاؤ کیا، ہم ٹھہرے۔ جب راستے میں ہم رکے اس جنگل میں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنگل میں ویسے ہی تنہائی ہوتی ہے، اور ایک عجیب سا خوف دل کے اندر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک آواز آئی جو اشعار پڑھ رہی تھی عربی میں، مگر جس کی آواز تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ آواز آ رہی ہو، آپ تنہائی میں ہو، اور کوئی نظر نہ آ رہا ہو، تو یہ معاملہ یقیناً دل کے اندر ایک خدشہ پیدا کرتا ہے کہ آخر یہ ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آواز کو ہم نے یہ تصور کیا کہ یہ جنات کی آواز ہے جو نظر نہیں آ رہے۔ وہ اشعار میں جو کچھ کہہ رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے سوارو، جب تم زمزم اور حتیم کے پاس پہنچو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام کہنا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور جنہوں نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا ہے، اور جب تم ان کی بارگاہ میں جاؤ تو جا کر کہنا کہ ہم بھی ایک قوم ہیں جو آپ کی فرما بردار ہیں اور آپ کے حکم کو ماننے والی ہیں، اس لیے کہ ہمیں حضرت سیدنا
عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت کی تھی کہ ہم جب نبی کریم کا زمانہ پائیں تو نبی پاک کی اطاعت و فرما برداری کریں اور آپ کے دین کی مدد کریں۔ تو یہ جنات تھے کہ جو جنگل میں جانے والے افراد کو، جو مکہ مکرمہ جا رہے تھے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان جنات اپنے اشعار کے ذریعے کر رہے تھے اور جانے والے مسافروں کو گویا اس بات کا گواہ بنا رہے تھے کہ ہم بھی حضور کے فرما بردار ہیں، ہم بھی حضور کے عاشق ہیں، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ تو ہم انسان جہاں محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں عدنان بھائی، خالد بھائی، وہیں عشق رسول کا دعویٰ ہمارے جنات بھی کرتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں ہم نے حیوانات کے حوالے سے بھی ایک سلسلہ کیا ہے جس میں جانور حضور سے جو ہے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ جنات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ عدنان چشتی بھائی اور خالد امیر مدنی بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ موضوع بڑا پیارا ہے، جنات اور عشق رسول، اور اس موضوع کو سننے کے ساتھ ہم یہ نیت کریں کہ ہم ان واقعات کو سن کر اپنے اندر جذبہ عشق رسول کو، محبت رسول کو بڑھائیں گے، اپنی اطاعت کو، اتباع کو، سنت کی پیروی کو، تبلیغ دین کو، نیکی کی دعوت کو اور دین پر مضبوطی کو بڑھائیں گے اور دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر اچھے انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہے جنات اور عشق رسول۔ تو جنات ایک حقیقت ہے، جنات کے بارے میں مختلف مفروض ہے خالد بھائی ہمارے معاشرے میں ہے۔ اولاً تو آپ جنات کے بارے میں اسلامی عقیدہ بیان کر دیں کہ جنات کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، تاکہ جو لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جن بھی ہے، جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، فرشتے ایک مخلوق ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، سبحان اللہ، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو رب العالمین جل وعلا نے جس طرح انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کیے، اسی طرح جنات کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور اسی طرح سورہ رحمان میں بھی ارشاد فرمایا کہ جنات کو آگ سے ہی پیدا کیا گیا۔ رب العالمین جل وعلا کی جس طرح اور مخلوقات ہیں ان میں سے ایک مخلوق جن بھی ہے، جس طرح اوروں کی پیدائش ہے اس طرح اس کی بھی ایک پیدائش ہے۔ بعض افراد یہ کرتے ہیں کہ بدی کی قوت کا نام ہی جن رکھ دیتے ہیں، جنات کچھ نہیں ہوتے، بس جو کام برا ہو گیا وہ سمجھو جن کی طرف سے، برائی کی اپنی ایک طاقت ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا یا ایسا نظریہ سوچ رکھنا بالکل غلط ہے اور اسلام کے خلاف ہے، بلکہ جنات کا اپنا ایک وجود ہے، جس طرح انسان کا وجود ہے، جس طرح اس پیالے کا وجود ہے، اس اسکرین کا وجود ہے، انسان کا بھی وجود دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور جس طرح ہم انشاءاللہ آگے سلسلہ چلے گا تو ان کے مختلف واقعات بھی سنیں گے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنات میں بھی تبلیغ فرمائی، بلکہ خود سورہ جن کا ایک نزول کا اپنا واقعہ ہے کہ جنات نے کچھ غیبی باتیں سنی تھی، تو اس کے تحت ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو جنات کے باقاعدہ ایک آمد و رفت ہے، لوگوں کے معاملات میں بھی ان کا دخل ہے، کہاں کہاں یہ رہتے ہیں، اس کے اعتبار سے بھی احادیث میں، تفاسیر وغیرہ میں شاندار رہنمائی کی گئی ہے۔ یعنی پوری جو ہے ڈیٹیل ہمیں بتا دی گئی ہے کہ جنات یہ ہے، اور جنات پورا ایک یعنی سے کہ جس طرح کے انسانوں کی ایک پوری دنیا ہے نا، اس طرح جنات کی بھی رہتی تھی اسی دنیا میں وہ، مگر یوں کہے کہ جنات کی بھی ایک دنیا، ان کا بھی ایک اپنا ایک عالم ہے، ان کا بھی اپنا ایک گھر ہے۔ جن کا معنی بیان کیا نا کہ جن کا معنی خفی چیز جو پوشیدہ ہو، نظر نہ آئے، یا پردہ۔ اسلام سے پہلے جنات کو جن جو کہا جاتا تھا وہ اسی لیے کہا جاتا تھا، یہ ایک مخلوق تو تھی، اس کے کام ہوتے تھے، ان کی
حرکات سے ہونے والی جو نتائج تھے وہ نظر آتے تھے، محسوس ہوتا تھا، لیکن یہ حرکات کر کون رہا ہے یہ نظر نہیں آتا اور تھا۔ اسی سے آدمی لوگوں نے اس کو خوف زدہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہو کیا گیا، یہ پیالہ کیسے اڑ گیا، یہ آواز کہاں سے آگے اور آواز والا نظر نہیں آ رہا، دروازہ کیسے بند ہو گیا، کس نے بند کیا، پھر شک کے معاملات بھی ہو جاتے جس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ جب بہرحال جنات کے حوالے سے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی شرعی رہنمائی ہمارے خالد بھائی نے کی۔ اب یہاں یہ ارشاد فرمایا عدنان بھائی، ہم عشق رسول پر بھی بات کرتے ہیں، جنات کے شریعت کے بھی مکلف ہیں، عشق رسول تو پھر بعد میں آئے گا نا، یعنی مکلف بنایا گیا ہے کہ نہیں بنایا گیا انہیں؟ بالکل محسن بھائی، جیسے انسان جو ہیں وہ شریعت اسلامیہ کے مکلف ہیں، نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے کے، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہونے کے، جس طرح مسلمان انسان جس طرح مکلف ہیں، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات کو بھی اس بات کا مکلف بنایا ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح انسانوں کے، فرشتوں کے، ساری مخلوق کے رسول ہیں، ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام جنات کے بھی رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت الی الجن والانس، ارشاد فرمایا کہ میں جنات اور انسانوں دونوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام ان کے رسول ہیں تو یہ اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ایک بار نہیں بار بار مکہ پاک میں بھی حاضری دی اور مدینہ طیبہ میں بھی حاضری کا شرف پایا، اور مختلف انداز میں، بلکہ جو مسلمان ہو گئے ان کو پھر جو مسائل پیش آتے وہ اس کے حل کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی جھگڑا، کوئی معاملہ ہو جاتا نا آپس میں، تو اس کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام کو حکم بناتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں آ کر فیصلہ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اپنا حکم بناتے، اور یہ نبی پاک کی بیعت بھی کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے احکام دینیہ کو اپنے دیگر جنات کی طرف پہنچایا بھی کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ اللہ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جنات بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، کہ جن کی طرف جس طرح انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اس طرح جنات کی طرف بھی بھیجے گئے۔ جس طرح انسانوں کے عشق رسول کے واقعات مدینہ چینل کے ناظرین، محبت رسول کا ایک انداز ہے اور نبی پاک کے احکام پر عمل کرنے کا ایک انداز ہے، جنات کی بھی ایک پوری تاریخ ہے۔ اچھا، یہ تاریخ ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہمارے ساتھ ساتھ ان کی تاریخ بھی چل رہی ہے، اور ان کے عشق رسول کے واقعات بھی چل رہے ہیں۔ یعنی جب سے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تب سے لے کر اب تک جنات کے عشق رسول کے واقعات الحمدللہ ہیں، اور جنات نبی پاک علیہ السلام کے احکام کے پابند ہیں۔ خالد بھائی، یہاں اگر آپ جنات کے واقعات میں سے ایسا کوئی واقعہ بیان کیجئے کہ جس میں وہ نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی فیصلہ لے کر آئے ہوں۔ قرآن پاک کی وہ آیت ہے نا کہ وہ جب تک نبی پاک کو اپنے معاملات میں وہ حکم نہ بنا لیں اس وقت وہ کامل نہیں مومن۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ماننا بھی ہے، اور جب تک مانیں گے نہیں مومن بھی نہیں ہو سکتے۔ ماننا بھی کس طریقے سے ہے کہ یہ نہیں کہ دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی تسلیم کر لیا، جب آپ نے مرے دل سے بھی نہیں، خوش دلی سے نہیں، خوش دلی سے۔ اللہ۔ اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوقات کی طرف مبعوث فرمایا گیا، عدنان بھائی نے گفتگو کی کہ یہ بھی مکلف ہے۔ رب العالمین جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اپنا مقام ہے کہ آپ رسول الثقلین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے اولیاء گزرے ہیں جو غوث الثقلین، واہ واہ واہ، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی تو جنات ان کی بارگاہ میں بھی آیا کرتے تھے، لیکن چونکہ واقعہ آپ نے ان کا دریافت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی فیصلہ لائے ہوں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنات کو قرآن سناؤں۔ اللہ، تو کوئی ہے جو میرے ساتھ چلے؟ واہ جی واہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سوال ہی ایسا تھا کہ میں جنات کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو کوئی کھڑا نہ ہوا۔ دوبارہ ارشاد فرمایا، پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا، سب نے اپنے سر جھکا لیے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے سبحان اللہ، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں چلوں گا. کیا بات. روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر ایک مقام پر پہنچے اور ان کو ایک جگہ بٹھایا اور ایک خط کھینچ دیا، ایک دائرہ بنا دیا صحیح. اور فرمایا کہ آپ نے یہیں رہنا ہے، اس سے آگے نہیں آنا، صحیح. اس سے آگے آؤ گے تو نقصان ہوگا. اللہ. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ آگے تشریف لے گئے، حتیٰ کہ ایک مقام پر ٹھہر کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنا سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہاں تک کا تو معاملہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا، حصار کے اندر ایک حصار بنا دیا گیا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی نظروں کے سامنے ہے. صحیح. اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر آسمان سے یا دیگر جگہوں سے جنات آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آوازیں آنا شروع ہو رہی ہیں، شور غوغا ہو رہا ہے، اور وہ آوازیں جو عام طور پہ انسانوں کی آوازیں نہیں ہوتی، انسانوں کے درمیان رہے بندہ تو اس طرح کی آوازیں نہیں سنتا. کہتے ہیں میرے دل میں عجیب ایک خوف سے طاری ہونے لگا کہ نہ جانے یہ کس کی آواز ہے. پھر ایسا غول آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور وہ میرے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آ گئے، پردہ آ گیا. پھر مجھے ایسا لگنے لگا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنات کو اپنے عصے سے مار رہے ہیں اور انہیں بیٹھنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. خیر کافی دیر ہو گئی، لیکن کیونکہ مجھے حکم تھا کہ اس حصار سے آگے نہیں بڑھنا تو پھر میں آگے نہیں بڑھا، اس جگہ پر موجود رہا. کافی دیر کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کیا آپ سو گئے تھے؟ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا تو نہیں تھا، لیکن میں نے بہت عجیب و غریب معاملات دیکھے. آپ کسی کو مار رہے تھے، میں نے آواز سنی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنات تھے، میں ان سے بات کر رہا تھا تو وہ کھڑے ہو رہے تھے اور بار بار میرے سامنے آ رہے تھے تو میں ان کو اپنے عصے سے بیٹھنے کا حکم دے رہا تھا. پھر ارشاد فرمایا کہ اسی دوران کچھ جنات میرے پاس آئے جن میں ایک قتل ناحق کا معاملہ تھا اور بحث چھڑی ہوئی تھی کہ اس کا قاتل کون ہے یا اس کا فیصلہ کیا کیا جائے گا. وہ لوگ آ گئے اور وہ اپنے فیصلے کے بارے میں مجھ سے جھگڑنے لگے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے حق کے ساتھ ان کا فیصلہ. اللہ اکبر. اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کا فیصلہ حق کے ساتھ فرماتے ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیگر مخلوقات کے فیصلے بھی حق کے ساتھ ہی فرماتے ہیں، کیونکہ نبی پاک بھیجے ہی حق کے ساتھ گئے، سبحان اللہ، تو پھر فیصلے بھی سارے حق کے ساتھ ہوں گے. آپ نے جو واقعہ بیان کیا مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، جنات کا نبی پاک کی بارگاہ میں آنا، حضور کا انہیں قرآن سنانا، پھر وہ فیصلہ لے کر آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ فرمایا ان کو وہ قبول انہوں نے کیا، کیونکہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے. تو جب وہ فیصلہ کروانے آئے اور حضور نے جو فیصلہ کیا انہوں نے قبول کیا، تو پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنات کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے اور جنات اپنے معاملات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے. اچھا پھر جب محبت ہوتی نا کسی سے، یعنی جب کسی کی اطاعت کرنی ہے، کسی سے محبت ہو گئی ہے، پیار ہو گئی ہے، تو اس کا غم اور اس کی خوشی، وہ غم میں ہو تو محبوب غم میں ہے تو محب کو بھی غم ہوتا ہے، بالکل محبوب خوشی میں ہے تو محب کو بھی خوشی ہوتی ہے. تو حضرات جنات جو ہے کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ اس طرح کا واقعہ بھی ہے کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا تو یقیناً یہ غم کی کیفیت تھی، اس وقت کچھ جنات کیا نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، حالانکہ اس وقت تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک بچپن ہے، لیکن یہ مخلوق جنات بھی جانتے تھے کہ ان کی جو والدہ ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور یہ جن کا ابھی بچپن ہے جو نبیوں کے سردار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو انہوں نے جو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے وصال پر جو جنات نے گریہ وزاری کی،
کی کچھ اشعار انہوں نے غم کے اندر پڑھے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان میں سے کچھ ہمیں یاد رہ گئے, پھر انہوں نے وہ ذکر فرمائے, اور ان اشعار سے جنات کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور رفعت کا پتہ چلتا ہے. اور ان کا جو انداز ہے, یہ کہتے ہیں نبکی الفتاة البرۃ الامینۃ, ہم ایک مطیعہ امینہ جو امانت دار ہیں ان پر ہم نبکی, ہم آنسو بہا رہے ہیں, یعنی ان کا وصال ہو گیا تو ہم آنسو بہا رہے ہیں. جی, ذات الجمال العفت الرزینہ, کہ جو پاک باز ہیں, وقار والی ہیں. پھر انہوں نے مزید یوں 4-5 اشعار پڑھے جس کے اندر جو ہے وہ ہر ایک کے اندر ان کی عظمت, ان کی رفعت, ان کی پاک بازی. اور پھر کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا اس کا معنی یہ تھا کہ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زوجہ ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرسکون اور مطمئن والد. پھر کہتے ہیں وصاحب المنبر بالمدینہ صارت لدا حفرتها رہینہ, کہتے ہیں وہ مدینہ طیبہ میں منبر پر جلوہ فروز ہوں گے. ابھی حضور کا بچپن ہے لیکن یہ جان رہے ہیں, اعلان نبوت نہیں کیا, لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آمد کا اعلان کرتے آئے کہ ان کی عظمت, ان کی رفعت ایسی ہوگی. تو جس طرح انسان جو ہے وہ مختلف ادیان پر تھے, تو جنات کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف دینوں پر ہوتے ہیں. تو جنہوں نے پہلی کتابوں میں نبی پاک علیہ السلام کی عمریں بھی طویل ہوا کرتی تھی, کئی انبیاء کو انہوں نے جو ہے زمانہ پایا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی عرض کر دوں کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا صفت الصفوہ میں. فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا, اس نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا, لباس, اور وہ جو آدمی تھا وہ بڑا طویل العمر تھا, اور جو جبہ تھا وہ بڑا خوبصورت تھا. یعنی یوں لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی بہت پرانا ہو گیا ہے, وہ بڑا مطلب خوبصورت سا تھا. تو وہ نماز پڑھ رہا تھا آدمی, اس نے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے جب وہ جانے لگا تو میں اس کی جانب عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا. تو فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا کیا بات ہے, تم کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ کسی کو جب بار بار غور سے دیکھتے تو ہوتا ہے نا یار کیا ہے. جی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کا جبہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے, لباس بڑا خوبصورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لباس ہے جسے پہن کر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات. سبحان اللہ. اور پھر چلتے چلتے اب یہی لباس پہن کر میں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی. اور کہنے لگے وہ جو قرآن مجید کی آیات جنات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں, جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے قرآن سنا تھا, میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن سنا. تو یوں یعنی ایک نبی پاک علیہ السلام سے عقیدت اور محبت. اور یہ جو انہوں نے اشعار کہے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر ملال پر, کہتے ہیں کہ اگر ان کا فدیہ ادا کیا جائے تو ان کا فدیہ بڑا گراں ہوگا. اموات جو ہے مختلف لوگوں کو دنیا سے رخصت کر دیتی ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے غم زدہ یہ موت آپ کو اس ذات کی طرف سے آئی جو عرش کا مالک, اللہ اللہ اللہ, اور حضور کے دین کو غالب کرے گی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم سب افسردہ ہیں, فکننا والیہتن, ہم سب افسردہ ہیں, غم زدہ بھی ہیں, ہم آپ کی جدائی پر آنسو بہا رہے ہیں. کیا بات. اس طرح کے اشعار جو ہے وہ جنات نے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ, یہ عقیدت کا انداز ہے, محبت کا انداز ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ذاتی طور پہ جو ان کا تعلق تھا, وہ جو عقیدت کا تعلق تھا, اس کا یہ انداز ہے. جنات بھی عاشق رسول ہوا کرتے ہیں, اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو اشعار کہے یا جو انداز اختیار کیا, یہ ہم آج سن رہے ہیں. کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں, مزید انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو بھی کریں گے. جی کال دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے؟ جنات بھی جنت میں جائیں گے. جنات جنت میں باقاعدہ نہیں جائیں گے, جس طرح کہ انسان جاتے ہیں. جنات کے لیے ایک الگ مقام بنایا گیا ہے, وہاں پر یہ رہیں گے. جی اگلی کال.
محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں محسن بھائی کی آمد مرحبا۔ محسن بھائی آپ سے عرض ہے کہ جنات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس انداز میں عشق و محبت کیا کرتے تھے؟ عام انسان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس انداز میں عشق و محبت کریں، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دے۔ واہ واہ، جزاک اللہ، آپ نے حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اور جنات کے عشق رسول اور انداز پر تو گفتگو ہو رہی ہے، اس پر انشاءاللہ ہمارے مبلغین بتائیں گے کہ ان واقعات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کہ ہمیں نبی پاک سے کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ ہمیں تو جنات نظر نہیں آتے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنات کہتے نظر آتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ اور دوسری ایک عرض یہ ہے حضرت، یہ جنات میں نے سنا ہے گھروں کی چھتوں پہ ہوتے ہیں، اور اس کا بھی تھوڑا ذکر کریں اس حوالے سے، کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے برابر میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کے ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہوں، جہاں آپ ہوتے اور کہیں جاتے خالی چھت ہی کیوں محسوس کر رہے ہیں آپ، اور بھی جگہ ہوتے ہوں گے۔ تو یہ جنات کے بارے میں یقیناً اس طرح کے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا، تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے قوم جنات اور امیر اہل سنت، یہ کتاب آپ پڑھ لیں، بڑے آسان انداز میں اس کتاب میں جنات کے بارے میں شرعی احکام اور ان کے واقعات، اور یہ کیا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، اس بارے میں سب کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے، جنات سے حفاظت کا کیا ذریعہ ہے۔ قوم جنات اور امیر علیہ سنت، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آتے، تو پھر نظر آنے کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ آپ نے بیان کیا کہ انہیں نظر تو نہیں آ رہے تھے، تو کیا نبی پاک کو جنات نظر آتے تھے؟ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بھی وہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حصار باندھ دیا تھا، اور خود ارشاد فرمایا تھا حصار سے باہر آئے تو نقصان اٹھاؤ، تو اپنا حصار دیکھ لیں پہلے کس قدر سخت ہے، اور پھر یہ تمنا کریں اللہ کریم جل وعلا شریر جنات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ اور جنات ہمیں تو نظر نہیں آتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ان کی اصل شکل و صورت ہے اس صورت میں بھی نظر آتے تھے، اور کئی روایات میں اس طرح کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ مختلف شکلوں میں تبدیل ہو کر بھی جنات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ وہ ایک واقعہ سانپ والا کہ وہ ایک مرتبہ سانپ آیا اور صحابہ کرام رضوان نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا، تو حضور نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، تو وہ جب سانپ قریب آیا تو اس نے اپنا منہ جو اپنے نبی پاک کے کان کے قریب کیا، اور کچھ دیر تک وہ گفتگو کرتا رہا، پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ آیا اور اچانک غائب ہو گیا، آخر معاملہ کیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قوم جنات میں سے ایک سفیر تھا جو انہوں نے میری طرف قاصد بنا کر بھیجا تھا، اور یہ ایک آیت بھول گئے تھے، اس آیت کو مجھے دوبارہ جو پوچھنے آئے تھے، تو میں نے ان کو آیت سکھا دی، اب یہ جا کر اپنی قوم میں قرآن پاک کی اس آیت کی تعلیم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس روایت میں یوں بھی الفاظ بیان کیے گئے کہ اس بڑے اژدہے کی شکل میں یہ آیا، اور اس نے آ کر اپنا سر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے مس کیا، یعنی حاضری، اور پھر حاضری کا انداز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ چاہیے نا، تو جب بندہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر مٹا دے، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ لے، تو بات ہی اور ہے۔ کیا بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا کہ اس نے جب اپنے سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر مس کیا نا، تو پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کان اس کے قریب کیے، اس نے گفتگو کی، سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دہن مبارک اس کے کان کے قریب، یعنی انداز دیکھیے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں تو خدشہ ہو گیا تھا کیونکہ ایک بڑا اژدہا، صحیح، اور ظاہر ڈرنے والا معاملہ، سانپ چھوٹا بھی تو اس سے ڈر لگتا ہے، تو اب اتنا قریب ہو جائے تو یقیناً ہمیں خوف ہو گیا کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے رسول الثقلین ہیں کہ جب اس مخلوق سے بھی کوئی اگر احکام شریعت بھول رہا ہے، قرآن کی آیت بھول رہا ہے، اللہ کا حکم بھول رہا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ رجوع کیا جاتا ہے کہ اے رسول اللہ سکھائیں، پھر سکھایا بھی جا رہا ہے اور اس کی تبلیغ بھی کی جا رہی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اگر آپ یہ بھی ذکر کر دیں کہ جس طرح صحابہ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر بیعت کیا کرتے تھے، بیعت اسلام، بیعت جہاد، بیعت اعمال وغیرہ، تو کیا جنات بھی نبی پاک کی بارگاہ میں آتے تھے اور وہ بیعت کیا کرتے تھے مختلف جگہوں سے؟
جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنات فردن فردن بھی حاضری دیا کرتے اور وفود کے ساتھ بھی حاضری دیا سبحان کرتے اللہ. اور آ کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھا قبول اسلام کے لیے بھی جنات آیا کرتے. اللہ حتیٰ کہ اللہ. ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ نے ایک سفر میں تھے تو ایک جگہ دیکھا ایک سانپ تھا جو بڑا تڑپ رہا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے خیمے لگائے, جیسے وہ میرے خیمے میں آیا تو میں نے کچھ پانی لیا اور اس کے اوپر ڈالا, اس کے اوپر چھڑکا تو وہ تڑپتا ہوا سانپ تھوڑا رک گیا, سکون میں آ گیا. سکون میں آ گیا. کہتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد میں نے جب اس کو دوبارہ دیکھا تو اس کا انتقال ہو چکا. اللہ. میں نے سوچا کیا کرنا چاہیے, پھر اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا. کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو دفن کیا تو اگلی رات میرے خواب میں کچھ لوگ آئے, کچھ جنات آئے, یا کچھ میں نے ویسے ہی آواز سنی. وہ آواز یہ کہہ رہی تھی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے, تم نے بہت اچھا عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدفون پر بھی نظر رحمت فرمائے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ آواز تو آئی لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دیا. تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگے ہم وہ جنات ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پر جن جنات نے بیعت کی تھی ان میں سے ہم بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر مکمل فرمائی اور میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے ساتھ جا کر جب بیعت کی تھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, اور وہ فرمایا تھا کہ تم ایک چٹیل میدان میں وفات پاؤ گے اور اس وقت امت کا جو بہترین فرد ہوگا وہ تمہیں دفن کرے گا. دو علم غیب, جی غیب کی دو خبریں بالکل, یعنی وہ کہاں انتقال کرے گا اور کون بہترین شخص انہیں جو ہے وہ دفن کرے گا. یعنی آپ عرصہ بھی دیکھیے کتنا گزر چکا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا, پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, اور پھر دیگر جو سارے اس طرح کے معاملات ہیں. اس کے بعد جا کر زمانہ آتا ہے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گویا اس جن صحابی نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت جو امت کا بہترین فرد ہوگا وہ تمہاری تدفین کرے گا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں ہی بشارتیں پوری ہوئیں. امت کے بہترین فرد نے تدفین بھی کی اور انتقال بھی چٹیل میدان میں. پھر یہ کہ ان جنات نے نبی پاک کی اس غیب کی خبر کو اپنے دل کے اندر بسا کے رکھا نا کہ جو حضور نے فرما دیا ویسا ہونا ہے, اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, یقین تو تھا, وہ حق الیقین اور عین الیقین کی جب کیفیت میں پہنچ گئے تو انہوں نے وہ حدیث سنا دی, وہ حضور کا فرمان سنا دیا کہ ہم نے خود نبی پاک سے سنا ہے اور جو حضور نے فرمایا ویسا ہو گیا. تو جو ہو چکا ہے, جو ہوگا حضور جانتے ہیں. یہ عقیدہ نہ صرف ہمارا ہے بلکہ جنات عاشقان رسول کا بھی یہی عقیدہ ہے. تو جو عاشقان رسول ہوتے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہو چکا ہے, جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تو بات ہو رہی جنات اور عشق رسول کے بارے میں. تو جو عاشق رسول ہوتا ہے عدنان بھائی, وہ نبی پاک کی عظمت کا ڈنکا بجاتا ہے, اظہار کرتا ہے, جہاں موقع ملتا ہے حضور کی محبت کی بات کرتا ہے, جہاں اسے لگتا ہے کہ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا چرچا کرنا بہت فائدہ مند ہوگا تو وہ چرچا کرتا ہے. کیا جنات بھی اظہار عظمت مصطفیٰ کے لیے کچھ کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور اس زمانے میں کفار جو تھے, بالخصوص جو قریش کے وہاں رہنے والے کفار تھے, وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف مختلف طرح کی سازشیں کرتے رہتے تھے. تو بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا. اب جیسے انسانوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نثار کرنے والے مسلمان ہیں, تو اسی طرح جنات میں بھی ہیں. اچھا, پھر جس طرح کفار ہیں اور دین کے دشمن ہیں, اسی طرح اس مخلوق کے اندر بھی اس طرح کے لوگ ہیں. ایک دفعہ ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آیا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھے. نبی پاک علیہ السلام لوگوں کی جانب گئے اور انہیں اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے دین کی تعلیم کا ارشاد فرمایا, اسلام لانے کا کہا. تو وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک نے
وہ جو باطل اپنے معبود تھے جن کو وہ خدا سمجھا کرتے تھے اس کو لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ کچھ کلمات بھی کہے اس نے۔ اچھا، عجیب و غریب معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو ان کا جھوٹا خدا تھا اس کے بے جان لکڑی کا اور مطلب اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہوتی تھی وہ پتھروں کی، تو اس سے کچھ آوازیں آنے لگی، اور وہ آوازیں معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے خلاف تھی۔ استغفر اللہ۔ تو وہ لوگ اور مطلب یوں جیسے ایک بندہ پہلے ہی کچھ غلط کرنا چاہ رہا تھا اور وہ ویسا ہو گیا تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہم حق پر ہیں معاذ اللہ۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واپس تشریف لے آئے، تو جو صحابی ساتھ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نا ایک عجیب و غریب طرح کا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا ہے، دراصل یہ ایک جن کی شرارت ہے، وہ اس کے اندر گھس گیا اور اس نے آپ کے خلاف معاذ اللہ باتیں کی، میں وہاں موجود نہیں تھا، تو میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ پر ایمان بھی لانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، نام بڑا عجیب و غریب بتایا انہوں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا نام بدل دیتا ہوں۔ اللہ، کیا نام؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا نام عبداللہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ نام رکھا۔ انہوں نے کہا کل جو ہوگا نا وہ آپ وہیں تشریف لا کے دیکھیے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہ مردوان بھی ساتھ۔ اب صحابہ کرام رات مطلب جو ہے وہ گزارنی تھی اور اگلے دن صبح پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحب فرماتے ہیں وہ رات گزارنا ہمارے لیے لمبا ہو گیا، طویل ہو گیا، بے قراری، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگلے دن جب صبح معاملہ ہوا نبی پاک علیہ السلام وہیں تشریف لے کر گئے، اور وہ جو انہوں نے جھوٹا خدا بنایا ہوا تھا، اب نبی پاک علیہ السلام نے جا کے پھر اسلام کی بات کی، تو اب اس کے اندر سے آواز آئی اللہ کہ یہ نبی برحق ہیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، انہیں رسول مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ اس طرح کی جب باتیں آئی نا تو آواز اس کے اندر سے آئی، تو وہ جو کفار تھے انہوں نے کہا یہ کیا، ہمارا خدا ہی پھر گیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو اٹھایا اور زمین پہ مار کے اس کو توڑ دیا۔ تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہی عبداللہ نام کا جو شخص تھا جو دراصل جن تھا اور جو نبی پاک علیہ السلام کی گستاخیاں کرنے والا تھا، اس نے اس کا سر کاٹا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گستاخ تھا جس کو میں نے صفحستی سے مٹا دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی تائید اور نصرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یوں اس مخلوق میں بھی پیدا کیا بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نثار کرنے والے کہاں نہیں، کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ڈنکا بجانے والے کہاں نہیں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہماری بات کرنے کی محتاج نہیں، بالکل ان کی عظمت تو رب تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دی۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اب ہم جو کر رہے ہیں یا جنات جو نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی عظمت بیان کر رہے ہیں، تو اپنا نام ان ثنا خانوں میں لکھوا رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جان نثاروں میں لکھوا رہے ہیں۔ یہاں بات یہ ہے کہ جنات ہو یا انسان یا فرشتے یا دیگر مخلوقات، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی نثار کرتے ہیں، اور جہاں تک جس طرح ان کو بن پڑتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں۔ تو ایک عاشق رسول کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہی کرنی چاہیے، اور جب موقع ملے اپنے آقا کی محبت کے گیت گانے چاہیے، اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرنے چاہیے، اور محبت رسول کی بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جنات کے عشق رسول پر ہم بات کر رہے ہیں، مزید انشاءاللہ اس پر اور گفتگو بھی کرتے ہیں۔ کچھ کالز ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ جی میرا بلال ہے، یہ وادی جن کا بتا رہے ہیں نا، اس کا کیا واقعہ وہ میں نے پوچھنا تھا، ذرا تفصیل سے بتا دیجیے گا۔ وادی جن کے بارے میں امیر اہل سنت کا ایک کلپ جو آج کل وائرل ہو رہا ہے، جس میں مفتی حسان صاحب نے جواب دیا ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت نہیں پڑی گئی کہ کوئی اس طرح کے جنات ہو جو گاڑیوں کو وہاں دھکیل رہے ہوں۔ اس طرح کے کئی جگہوں پر جو ہے وہ سلسلہ ہے، مفتی صاحب نے فرمایا۔ اب اگر جو ہے سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے پیج پر جا کر اس کلپ کو لے لیں، وادی جن کی حقیقت امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنات کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہو رہی ہے، آپ مزید کچھ ان کے عشق رسول پر گفتگو کریں۔ جیسے گستاخ کی سزا کے بارے میں انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے، تو جس طرح
مسلمان نبی پاک کے دین کا چرچا کرتے ہیں جی تو بددین اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے خلاف بولنے کی کوشش کرتے ہیں، خلاف باتیں کرتے ہیں، تو جنات میں بھی اسی طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو حق و باطل کا مارکا ہے جنات میں بھی چلتا رہتا ہے. جس طرح انسان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مختلف گروہوں میں، مختلف گروپوں میں یا مختلف ادیان میں بٹے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ معاملہ جنات میں بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ ملتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جلوہ فرما تھے کہ پہاڑوں کی طرف سے ایک آواز آئی. تو وہ آواز یہ تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر کفار کو اکسا رہی تھی وہ آواز. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی اس طرح کا ہوا ہے کہ شیاطین نے انسانوں کو اکسایا ہے کہ انسان اپنے انبیاء کو قتل کریں. اللہ لیکن پھر ہوا یہ ہے کہ جس نے بھی ایسی حرکت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا ہے. اللہ اللہ. کچھ ہی دیر گزری تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے اور اس کو افریت نامی جن نے قتل بھی کر. اللہ اللہ. جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں برائی کے ساتھ آئے اور برا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس مخلوق سے وہ تعلق رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مخلوق ہی میں سے اس کا کوئی مقابل تیار کرے اور پھر اس کو عبرت کا نشان بنا دے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در سے تو عزتیں ملتی ہیں. ہم جنات میں بھی انسانوں میں بھی یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا معاملہ کرتا اللہ کریم جل وعلا اسے عزت عطا فرماتا، اس کا اچھا تذکرہ باقی رہتا. جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بنتا اور ایک دشمنی والی سوچ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کے انجام کار تک پہنچایا ہے اور اس کا برا تذکرہ لوگوں تک یعنی اس کی برائی بھی پہنچی ہے. تو جنات ہو چاہے انسان ہو جو نبی پاک سے محبت کا اظہار کریں گے ان کا نام بڑھے گا، ہے نا. میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا. تو اگر دنیا میں جو نبی پاک سے اظہار عقیدت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نامناسب بات کرتے ہیں یا اپنے دل کے اندر نامناسب کیفیات رکھتے ہیں تو ایسے لوگ نہ اچھے ہیں نہ ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. دیکھیں جن نے یہ بات جو ایک واقعہ عدنان بھائی نے سنایا اور ایک واقعہ آپ نے سنایا، تو جن جو ہے وہ جن ہونے کے باوجود اس بات کو قبول نہیں کر رہا نا، یعنی ایسی صحبت لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے. تو جنات بھی جب اس حق و باطل کے مارکے میں ہیں تو میں انسان آپ ہم سب جب عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو عشق رسول کو سلامت رکھنے کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ عاشقان رسول ہی کی صحبت اختیار کریں، صرف عاشقان رسول ہی کے بیانات سنیں، صرف عاشقان رسول ہی کی اجتماعات میں شرکت کریں، صرف عاشقان رسول ہی کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. کسی ایسے کے ساتھ نہ بیٹھے جہاں کوئی کمزور پہلو ہو، کہیں کوئی کمزور صحابی کے بارے میں بات ہو، اہل بیت کے بارے میں بات ہو، کسی نبی کے بارے میں بات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی کمزور بات ہو. پھر سوشل میڈیا سے اگر آپ وابستہ ہیں اور آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو سوشل میڈیا پر بھی انہی کو اپنا دوست بنائیے جو نبی پاک سے والیانہ عقیدت رکھتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے کلپس کی طرف جائیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بہترین گفتگو کرتے ہیں، کمزور بات نہیں کرتے، اللہ کے نبی کے صحابیوں کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں کمزور بات نہیں کرتے. سوشل میڈیا پر اگر آپ دوست بنا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی اسی بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. ورنہ یاد رکھیں اگر ہم یہ سمجھتے رہے میں تو بڑا مضبوط ایمان والا ہوں، میرے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں چاہے کچھ بھی کرتا رہوں، یہ سوچ غلط ہے. ایمان کی فکر ہر شخص کو ہونی چاہیے. اگر ایمان کی فکر نہ ہو اور بندہ جو ہے وہ بس یہی سمجھتا رہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور پھر ہر کس و ناقص اور ہر وہ چیز جسے لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، وہ صحبت جس صحبت میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اگر بیٹھے گا اور اس طرح کی فیل اختیار کرے گا تو پھر ممکن ہے، خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کے لالے پڑ جائے. تو اگر محبت رسول کے سونتے آپ کے دل کے اندر پھوٹ رہے ہیں نا، ان کو مزید وسعت دیجئے، اور وسعت دینے کا راستہ یہ ہے کہ عاشقان رسول ہی کی صحبت کو اختیار کیجئے. تو جنات کے عشق رسول کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو اب آج بھی ہم محفل میلاد کرتے ہیں، جیسے آج ہم حضور کی صحبت کی بات کر رہے ہیں.
تو کیا اس زمانے میں بھی جنات عاشقان رسول ہیں؟ کیا ان کے بھی کچھ اس طرح کے واقعات کوئی ماضی قریب میں ہے کہ وہ جنات نے کوئی نعت شریف پڑھی ہو یا جنات نے کوئی حضور سے محبت کا اظہار کیا ہو؟ ایک بزرگ ہیں حضرت ابو النصر سید منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے متقی پرہیزگار، بڑے عاشق رسول جو ہے بزرگ تھے. کچھ ہی عرصہ پہلے ان کا انتقال مبارک ہوا، تو وہ انہوں نے اپنا واقعہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا، سیرت طیبہ پر ان کی کتاب ہے. فرماتے ہیں ایک دفعہ نا میرے پاس 2 صوفی قسم کے لوگ آئے، سبحان اللہ، جنہیں میں جانتا نہیں تھا، اور مجھے کہنے لگے کہ جی وہ ہم نے نا میلاد شریف کروانا ہے اور ہر سال کرواتے ہیں ہم میلاد شریف. سبحان اللہ. تو اس دفعہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ بیان جو ہے نا وہ آپ کا کروایا جائے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. کب؟ انہوں نے تاریخ وغیرہ مقرر کر لی. فرمایا ٹھیک ہے، مجھے لے بھی جانا چھوڑ بھی جانا تو میں راضی ہوں. تو انہوں نے علاقہ بتایا کہ جی فلاں جگہ جانا ہے. فرمایا ٹھیک ہے. وہ مقررہ تاریخ پر وہ لوگ آگے جی، آپ ان کے ساتھ بیٹھے گاڑی میں اور پہنچ گئے اس جگہ میں. تو فرماتے ہیں کہ بہت بڑا پنڈال لگا ہوا تھا اور بڑے لوگ موجود وہاں. اور جب فرماتے ہیں میں وہاں حاضر ہوا، انہوں نے وہی جیسے انسانوں میں معروف طریقہ کار ہوتا ہے ویسے ہی استقبال اور سب کچھ جو ہے وہ اسی انداز میں کیا. اور جب میں بیان شروع کرنے لگا تو کہتے ہیں ایک شخص ان میں سے کھڑا ہوا اور کہتا ہے شاہ صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ مدینہ شریف کی تاریخ پر کتاب لکھ رہے ہیں، اللہ، تو ہمیں کو مدینہ شریف کی باتیں بتائیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ معاملہ تو آسان ہو گیا ہے، لکھ بھی رہا ہوں تو مطالعہ بھی ہو رہا ہے، تو بیان جو ہے وہ آسان ہو گیا، موضوع آسان ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے بیان کیا، اس کے بعد وہ مجھے ایک لائبریری میں لے کے گئے کہ جی ہمارے ہاں ادھر لائبریری ہے، ادھر چلیں. فرماتے ہیں کہ میں وہاں لائبریری میں گیا تو چاروں طرف کتابیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ. اور عجیب بات یہ ہے کہ ساری کی ساری کتابیں ایک ہی عنوان پر مشتمل تھی. وہ علامہ سمودی رحمۃ اللہ تعالی کی وفاء الوفا تھی. ساری لائبریری میں کتاب، اور یہ مدینہ طیبہ کی جو ہے وہ تاریخ پر کتاب ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھئی یہ کیا عجیب بات ہے، لائبریری میں ایک ہی کتاب ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کتاب سے ہمیں پیار ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ پر لکھی گئی ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی اس کتاب سے بڑا استفادہ کر رہے ہیں جو کتاب لکھ رہے ہیں مدینہ شریف کی تاریخ پر. فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کھانا پیش کیا، میں بیٹھ گیا، میرے ساتھ وہ بھی شریک ہوئے. تو مجھے کچھ مطلب عجیب سا لگا کہ بھئی کچھ عجیب ہے. تو جب فرماتے ہیں کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ مخلوق اتنی جمع ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ارد گرد میں کوئی مکان نظر نہیں آ رہا. اللہ، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ آئے کہاں سے ہیں؟ اور اگر مطلب یہاں کے رہنے والے ہوتے، کوئی مکانات ہوتے، کوئی گھر ہوتے، پتہ چلتا بھئی گلی محلہ ہے، یہیں کے لوگ ہیں، یہ پنڈال ہے کھلا، اس طرح کا معاملہ ہے. تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایک دفعہ سوال کیا نا تو انہوں نے ایسے ٹال دیا مجھے جیسے جواب دینا نہیں چاہ رہے. فرماتے میں نے پھر پوچھا، انہوں نے پھر بات جو ہے وہ گھمانے کی کوشش کی. فرماتے میں نے تیسری مرتبہ پھر ان سے کیا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، کچھ تو بتائیں، بولیں. تو انہوں نے کہا شاہ صاحب ہم بتانا نہیں چاہ رہے تھے، دراصل ہم انسان نہیں، ہم جنات. اللہ. فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم جنات ہیں تو اب پہلی مطلب اس میں کیفیت میں بندے کو یہ پتہ چلے کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص جو ہے یہ جن ہے، اور پھر یہ اتنا سارے کا سارا معاملہ، تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی. فرماتے مجھے بڑا عجیب لگا. میں نے کہا بھائی مجھے گھر جلدی پہنچاؤ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اچھا، اب وہ فرماتے ڈرائیور گاڑی لے کے آیا جس کے اندر وہ لے کر آئے تھے، تو اس کے اندر مجھے بٹھایا اور وہ دونوں وہ بھی ساتھ بیٹھنے لگے جو مجھے لینے کے لیے آئے تھے. تو فرمایا کہ بھئی میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کے جانے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلا جاؤں گا. تو وہ دونوں کہنے لگے حضرت وہ جو ڈرائیور ہے نا وہ بھی وہی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ کا ہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ بڑی میری عجیب و غریب کیفیت تھی، لیکن فرماتے اگلے ہی لمحے جب میں نے دیکھا تو میں اپنے جامعہ کے دروازے پہ موجود. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یوں آج بھی یہ سلسلہ ہے، اور اللہ والے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے وہ اس طرح کا اور جنات جو ہے وہ بیعت بھی کرتے ہیں، بالکل پیران اعظام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، لوگوں کو جو ہے تبلیغ دین بھی کرتے ہیں. جنات عاشق رسول ہیں، ہم بھی عاشقان رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کاش ہم سچے عاشق رسول بن جائیں. آج کا جو موضوع تھا نا، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم حیوانات کے، جمادات کے، جنات کے واقعات بیان کر رہے ہیں. ہم اپنے عشق رسول کو چیک کریں کہ ہمارا معیار کیا ہے.
اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی بات کی ہے ہم اس میں کتنے سچے ہیں, ہمارا عمل کیا ہے, ہمارا کردار کیا ہے, اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سلسلے کی برکت سے ہم عشق رسول کی وہ حقیقی برکت حاصل کریں جو ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو کر سکے. کچھ کالز ہیں, وہ کال دے دیجیے گا. مسلم کی بارگاہ میں 2 سوال کرنا تھا. ایک یہ بتائیے کہ ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جنات کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں, اور شریر جنات سے بچنے کا کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. جی خالد بھائی جواب دیں گے. عدنان بھائی کتنے پیدا ہوتے ہیں؟ غالباً 9 گنا کا ہے نا جی, کہ ایک پیدا ہوتا ہے تو جنات کے 9 پیدا ہوتے ہیں. شریر جنات جو ہے وہ بعض گندے مقامات پہ بھی رہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ وغیرہ جایا جائے تو اس سے پہلے باہر جو ہے دعا پڑھ لی جائے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شریر جنات کی شر سے بھی بچیں گے, اور وہ جو ہے اندر ستر وغیرہ دیکھنے سے بھی ان کے لیے آڑ ہو جائے گی. تو یہ دعا بھی اس وقت پڑھ لینی چاہیے. اگلی کال دیجیے گا. میں سید بھائی بول رہا ہوں. جنات کیا کھاتے ہیں؟ جیسے انسان فروٹ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں, روٹی دال چاول کھاتے ہیں, اور تو جنات کیا کھاتے ہیں یہ ارشاد فرما دیجیے. ویسے آج جنات کی عشق رسول پر بات تھی, جنات کی غذا پر گفتگو نہیں ہے. کیا کھاتے ہیں عدنان میں جنات؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ایک معاملہ لے کر یہ حاضر ہوئے ان میں سے ایک یہ خوراک کا معاملہ بھی تھا, تو رہائش کا بھی تھا کہ ہم رہے کہاں. ان میں کچھ جو ہے وہ غیر مسلم تھے, کچھ مسلمان تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کے لیے مسلمانوں کی جو گھروں کی چھتیں ہیں وہ, اور اس طرح دیگر مقامات نبی پاک علیہ السلام نے کئی بیان فرمائے. اور جو مشرکین تھے فرمایا ان کو زمین کے نیچے رہنے کا حکم دیا گیا. اور خوراک کے بارے میں جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ جو ہے وہ لوبیا کھاتے ہیں, یہ ان کی پسندیدہ غذا ہے. اور بعض جو ہے وہ مسلمان جو ہڈی وغیرہ ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خوراک کو پیدا فرما دیتا ہے. تو وہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی لیے جو ہے وہ بعض معاملات میں ان کو استعمال کرنے سے منع. کوئلہ ہے, ہڈی ہے. ہاں جی, کوئلہ ہے, ہڈی ہے, دیگر اور چیزیں ہیں جی جن کے لیے وہ اللہ تبارک تعالیٰ خوراک کا انتظام فرما. یہ رب کی قدرت ہے کہ رب نے جس طرح ہمارے لیے غذا کا نظام بنایا ہے, کیڑوں کے لیے غذا کا نظام بنایا ہے, پرندوں کے لیے غذا کا نظام بنایا ہے, مچھلیوں کے غذا کا نظام بنایا ہے, جنات کا غذا کا. اچھا پھر ہر ایک کا غذا کا نظام الگ ہے, اور دینے والی ذات ایک ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے, جو ہمارا رب ہے. اور رب العالمین یعنی پورے عالم کا پالنے والا, اور عالم میں جنات بھی ہیں تو ان کی غذا کا انتظام بھی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. اور دیکھیں نبی پاک کی محبت رب کی محبت کا ذریعہ ہے. نبی پاک کی معرفت رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے. تو جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بڑھے گی, محبت الہی بھی دل میں بڑھتی جائے گی. جتنا نبی پاک کی معرفت ملے گی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی ملتا جائے گا. اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنائے. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں.